تقریب گاہ کی پارکنگ کا علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے چند مدھم بلبوں کے جو گیراج کی دیواروں پر لرز رہے تھے۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں جہاں رانیہ اپنے آپ کو سمیٹ رکھا تھا، ہوا کا گزر تک نہ تھا۔ گاڑی کی ڈگی کے اندر کا حبس اور اس کے پھیپھڑوں کو چاک کر رہا تھا۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا اور خوف کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی چیخ کو بھی اپنے حلق میں دبائے ہوئے تھی۔ باہر ڈاکٹر احمد اور اسفند شاہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسفند جو نشے اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں تھا، احمد کا گریبان تھامے اسے زبردستی تقریب گاہ کے اندر لے جا رہا تھا۔ احمد، تم بہت خاموش ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا میری مرضی کے بغیر چل سکتی ہے؟ چلو اندر، وہاں سب میرا استقبال کر رہے ہیں اور بے تاب ہیں۔ رانیہ نے گاڑی کے اندر سے ان کے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب گیراج مکمل طور پر خاموش ہو گیا تو رانیہ نے بمشکل گاڑی کا ہینڈل ٹٹولا۔ گاڑی ان لاک تھی۔ اس نے جیسے ہی ڈگی کا ڈھکن ہلکا سا اوپر اٹھایا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی اور گیراج میں کھڑی گاڑیوں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گئی۔ گرمی اور حبس نے اس کا برا حال کر دیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے نکلی تو پکڑی جائے گی اور اگر اندر رہی تو دم گھٹ جائے گا۔ کچھ دیر بعد احمد کا دل اسفند شاہ کی محفل میں نہیں لگا۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ اس حالت میں گاڑی میں کتنی دیر تک رہ سکے گی۔ وہ بہانہ بنا کر باہر نکلا۔ گیراج میں پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ گاڑی خالی ہے تو اس کے حواس خطا ہو گئے۔ رانیہ، اس نے دبی آواز میں پکارا۔ سیاہ گاڑی کے پیچھے سے ایک دبلی سی پرچھائی نمودار ہوئی۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ احمد نے دوڑ کر اسے تھاما۔ تم پاگل ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ رانیہ دھاڑیں مار کر رو پڑی۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو احمد کے دل کو چھلنی کر گیا۔ تم نے مجھے بھول کر اس درندے کے ساتھ اندر جانے کی ہمت کیسے کی؟ میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ کیا تم بھی اسفند جیسے ہی ہو؟ احمد نے اسے خاموش کرانے کے لیے اس کا منہ دبایا۔ خاموش؟ اسفند شاہ کے لوگ ہر جگہ، تم یہیں رہو، میں جاتا ہوں اور اسفند کو کسی طرح پارٹی سے باہر نکال کر لاتا ہوں۔ مجھے گاڑی کی چابیاں لینی ہیں۔ احمد واپس اندر گیا تو دیکھا کہ اسفند کا مزاج بدل چکا تھا۔ نشے کی حالت میں وہ چیخ رہا تھا، مجھے حویلی جانا ہے، اس منحوس فنکشن میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ گاڑی کی چابیاں اسے دے دے، لیکن اسفند نے اسے دھکا دے دیا۔ نہیں، ڈرائیو میں کروں گا۔ احمد بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسفند شاہ زبردستی احمد کو اگلی سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ احمد اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا دماغ صرف رانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پیچھے چھپی رانیہ نے جیسے ہی اسفند کا وہ چہرہ شیشے سے دیکھا، اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے رسوا کیا تھا، جس سے وہ نفرت کرتی تھی اور جس سے بچنے کے لیے وہ اپنی جان جاگ پر ڈال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماضی کی وہ تلخ یادیں تازہ ہو گئیں جب اس نے اس شخص کو ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ گاڑی پوری رفتار سے حویلی کی طرف بھاگی۔ پیچھے چھپی رانیہ کی چیخیں گاڑی کے شور میں دب گئیں۔ حویلی پہنچ کر جب نشے میں دھت اسفند شاہ نے گاڑی سے اترا تو اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ احمد نے احمد کو حکم دیا، مجھے کہیں جانا ہے، ایمرجنسی ہے۔ احمد نے موقع پا کر غصے اور پریشانی میں چلایا، اسفند، ہوش میں آؤ، ہماری گاڑی کے پچھلے حصے میں ایک لڑکی تھی، رانیہ، وہ فنکشن کی جگہ پر ہی رہ گئی ہے، وہ اکیلی ہوگی۔ اسفند شاہ پہلے تو رکا، پھر ایک زوردار کہکا لگایا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ نشے میں تم ہو یا میں ہوں؟ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ وہاں اکیلی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسفند کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ اس نے احمد کو دھکا دیا، جاؤ اسے لے کر آؤ اور مجھے اب ڈسٹرب مت کرنا۔ احمد دوبارہ گاڑی موڑی اور تقریب گاہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جب وہ رانیہ کے پاس پہنچا تو رانیہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے احمد کو دیکھتے ہی تھپڑ رسید کر دیا، مجھے کیوں چھوڑا تھا وہاں؟ تم نے مجھے اکیلا کیوں کیا؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ احمد نے اسے اپنے گلے لگایا۔ اس لمحے ان کی نفرتیں، خوف اور انات سب پگھل گئے۔ ایک دوسرے کی پناہ اور ہمدردی نے ان کے دلوں کو قریب کر دیا۔ احمد اسے اپنے کوٹ میں چھپا کر گاڑی میں بٹھا لیا۔
رات کی تاریکی میں ڈاکٹر احمر کی گاڑی حویلی کے ایک بھی راستے سے داخل ہوئی جہاں اس کے ملازمین کے کوارٹر موجود تھے۔ احمر نے نہایت احتیاط سے رانیہ کو وہاں اتارا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے، زبیدہ بی نے پریشانی سے ان کا استقبال کیا۔ رانیہ کی حالت دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ زبیدہ بی نے رانیہ کو سینے سے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری بچی، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، تم اکیلی نہیں ہو، آج سے تم میرے پاس رہو گی، کوئی تمہیں یہاں نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ کچھ دیر بعد جب رانیہ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے احمر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ احمر کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، احمر، تم جانتے ہو میں نے ہمیشہ محبت کے ہر پیغام کو ٹھکرا دیا۔ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس نے مجھے اپنی محبت کے لیے بہت تنگ کیا، اور جب حد ہو گئی تو میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ احمر نے حیرت سے پوچھا، کون ہے وہ؟ رانیہ نے ایک گہری سانس لی، تمہارا دوست اسفن شاہ، یہ وہی بدتمیز ہے جس کے لیے میں آج اتنی بڑی مصیبت میں ہوں۔ یہ سنتے ہی احمر کے ہوش و حواس خطا ہو گئے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اسفن شاہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دن رات تڑپتا ہے، جو پاگلوں کی طرح کسی کو تلاش کر رہا ہے، وہ تم ہو؟ رانیہ، تم نے تو مجھے آگ میں جھونک دیا۔ احمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، رانیہ، مجھے معاف کر دینا، میں تم سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری دوستی اور اسفن کا جنون میرے راستے کی دیوار بن گیا ہے۔ رانیہ کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ چیخ اٹھی، تم مجھے ٹھکرا دو، میری محبت کو روند دو، لیکن یاد رکھنا، میں اس بدتمیز اسفن سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ احمر نے اپنی انا اور دوستی کی کشمکش میں ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اسے اس کی امانت سمجھ کر اسفن کو واپس لوٹانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، احمر حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ حویلی کے مرکزی دروازے پر اس کی مڈبھیڑ اسفن شاہ سے ہوئی۔ اسفن اپنی پھپھو خورشید بیگم کو ساتھ لیے کسی انتہائی ضروری کام کے لیے نکل رہے تھے۔ خورشید بیگم کے چہرے پر بے چینی تھی۔ اسفن نے پتہ لگوا لیا تھا کہ ماسٹر افتخار رانیہ کے والد کا گھر کہاں ہے، اور اب وہ خورشید بیگم کو ان کے شوہر اور بیٹی سے ملوانے لے جا رہا تھا۔ احمر نے اسفن کو روکنا چاہا، اسفن یار، مجھے تمہیں تمہاری ایک امانت لوٹانی ہے، ذرا سنو۔ اسفن شاہ جلدی میں تھا۔ اس نے خورشید بیگم کی بے تابی دیکھی اور احمر کی بات کو ٹال دیا۔ یار احمر، تم میری ہر چیز کے مالک ہو، اگر تم نے اسے سنبھال لیا ہے تو تم ہی رکھ لو، مجھے ابھی بہت ضروری کام سے نکلنا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ خورشید بیگم نے بھی تڑپ کر کہا، بیٹا، ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے، خدا را ہمیں جانے دو۔ احمر خاموش رہ گیا اور اسفن شاہ خورشید بیگم کو لے کر ماسٹر افتخار کے پرانے پتے پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک خوفناک سناٹا ان کا منظر تھا۔ پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ ماسٹر افتخار کا 8 دن پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اور ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ یہ سنتے ہی خورشید بیگم کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ ان کی تمام امیدیں خاک میں مل چکی تھیں۔ اسفن شاہ یہ سب دیکھ کر شرمندہ رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس سچ کی تلاش میں اتنی دور آیا ہے، وہ موت کی چادر میں لپٹا ملے گا۔ خورشید بیگم کا دکھ اور اسفن کی ناکامی نے حویلی کی فضا کو مزید سوگوار بنا دیا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض دیوان خانے میں آج ماحول کچھ بوجھل تھا۔ سردار جہانگیر شاہ اور بیگم شہناز ایک صوفے پر برجمان تھے، جبکہ ان کے سامنے بیگم شہناز کا بڑا بھائی اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بات چیت کا محور اسفن شاہ کا رشتہ تھا، اور رشتے کا مطالبہ ان کی بیٹی مورخ کے لیے تھا۔ بیگم شہناز کی بھابھی نے مسکرا کر بیگم شہناز کا ہاتھ تھاما اور ایک پرانی یاد تازہ کی۔ شہناز، تمہیں یاد ہے جب میری بیٹی مورخ کی چھٹی ہوئی تھی، تم نے اسے سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی، اور تب محفل میں موجود تمام لوگوں نے سرگوشیاں کی تھیں کہ چھٹی والے دن ہی تم نے اپنی بھتیجی کی منگنی کر دی۔ آج وہی وقت لوٹ کر آیا ہے، ہم اسی منگنی کو اب رشتہ ازدواج میں بدلنا چاہتے ہیں۔ بیگم شہناز نے ایک گہری سانس لی اور اپنے شوہر سردار جہانگیر شاہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کچھ پل کے لیے خاموش رہے اور ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے رہے۔ اس خاموشی میں ایک الجھن تھی۔
آخرکار بیگم شہناز نے سنبھلتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے سب یاد ہے، مگر لڑکے آج کل تھوڑے آزاد خیال ہوتے ہیں۔ اسفند شاہ کو آپ تو جانتی ہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، ہمیں بس تھوڑا سا اور صبر کرنا ہوگا۔ سردار جہانگیر شاہ نے درمیان میں مداخلت کی، شہناز تم دونوں ایک دوسرے کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بات صاف صاف کیوں نہیں کرتے؟ بیگم شہناز نے ہمت کر کے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ بات یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے اسفند شاہ کی زندگی میں، ایک لڑکی جس کا نام تک ہمیں نہیں جانتے۔ اسفند اسی کی محبت میں گرفتار ہے اور باضابط ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر رہے گا اور اسی سے شادی کر کے رہے گا۔ ہم نے اسے کچھ دن کا وقت دیا ہے کہ اگر تم اسے ڈھونڈ سکو تو ٹھیک، ورنہ تمہیں مورخ سے شادی کرنی ہوگی۔ ہم نے آپ کے رشتے کو رد نہیں کیا، بس ایک شرط رکھ دی ہے۔ بیگم شہناز کے بھائی نے یہ سنا تو مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شہناز، ہم تمہاری مجبوری سمجھتے ہیں۔ اسفند اگر اپنی ضد میں ناکام رہا تو مورخ کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ انتظار بھی منظور نہیں۔ بیگم شہناز کے بھائی نے گھڑی پر نظر ڈالی اور اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر 3 دن میں اسفند نے اسے نہ ڈھونڈ پایا تو تم جمعہ والے دن اسفند کو ہمارے گھر لے آنا، ہم سب گھر والے مل کر بیٹھیں گے اور یہ بات پکی کر دیں گے۔ سردار جہانگیر شاہ نے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ حویلی کی دیواروں کے پیچھے یہ فیصلہ تو ہو چکا تھا، لیکن وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ جس لڑکی کو اسفند شاہ ڈھونڈ رہا ہے وہ اس کی اپنی حویلی کے ایک کونے میں احمر کی پناہ میں موجود ہے۔ اسفند شاہ کے لیے یہ 3 دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن چکے تھے۔ ایک طرف اس کا دیوانہ وار جنون تھا، دوسری طرف خاندان کا دباؤ۔ جمعہ کا دن اب اسفند کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ حویلی کے خاموش راہداریوں میں سردار جہانگیر شاہ کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ ان کا ذہن شدید الجھن اور خوف کا شکار تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ جس لڑکی کو اسفند ڈھونڈ رہا ہے، اگر اس کا کسی بھی طرح حویلی سے تعلق ثابت ہو گیا یا اس کا راز کھل گیا تو خورشید پھپھو کے برسوں پرانے زخم دوبارہ تازہ ہو جائیں گے اور اسفند کا جنون حویلی کو راکھ کر دے گا۔ انہیں یہ خدشہ شدت سے کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اس معاملے کی کڑیاں احمر کے کوارٹر تک نہ پہنچ جائیں۔ بے چینی کا عالم یہ تھا کہ ان کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اچانک مڑے اور تیزی سے احمر کے کوارٹر کی طرف بڑھے۔ ان کا ہر قدم غصے اور تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ کوارٹر کے باہر پہنچ کر انہوں نے کوئی دستک نہیں دی، بلکہ ایک ہی جھٹکے میں دروازہ زور سے کھولا۔ سامنے کا منظر ان کی آنکھوں سے سرخ ہو گئی۔ احمر وہاں موجود تھا اور اس کے سامنے وہی لڑکی رانیہ بیٹھی تھی۔ سردار جہانگیر شاہ کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور احمر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بدتمیز، تمہیں ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ احمر کے چہرے پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا رہا۔ سرکار، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ تبھی زبیدہ بی جو وہیں موجود تھی آگے بڑھی اور احمر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز لرز رہی تھی، سرکار بچہ ہے، نادان ہے، غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیں، یہ بہت صابر اور نیک دل ہے، خدا را اسے معاف کر دیں۔ سردار جہانگیر شاہ نے غصے سے آنکھیں نکال لیں۔ سن لو، اگر حویلی میں کسی کو بھی کانوں کان خبر ہوئی کہ تم نے یہاں اس لڑکی کو چھپا رکھا ہے تو یاد رکھنا میری تلوار کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ اس معاملے کو ہر قیمت پر خفیہ رکھو، خاص کر اسفند شاہ کو تو اس لڑکی کے بارے میں ذرا بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہاں موجود ہے۔ اسے جتنا ہو سکے خفیہ رکھو، یہی تم سب کی زندگی کی ضمانت ہے۔ وہ دھمکیاں دیتے ہوئے باہر نکل گئے، لیکن ان کی باتوں نے احمر اور رانیہ کو ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ رانیہ کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی۔ احمر، کیا انہوں نے واقعی سچ کہا؟ کیا وہ ہماری شادی کروا دیں گے؟ احمر اسے دیکھ کر مسکرایا، مگر اس کی نظریں زبیدہ بی کی طرف تھیں جو اپنی دعاؤں میں مصروف تھیں۔ احمر نے رانیہ کی کیفیت بتاتے ہوئے کہا، اماں، رانیہ ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرتی ہے، اسے تو بس یہی خواہش ہے کہ کاش اسے اپنی ماں مل جائے۔ کوارٹر کی ان دیواروں میں یہ راز دب چکا تھا، مگر حویلی کی فضا میں سچ اور جھوٹ کی یہ کشمکش اب اپنی انتہا پر تھی۔ اسفند شاہ انجانے میں اپنی ہی خوشیوں کے دشمن کے قریب تھا اور احمر اور رانیہ ایک ایسے وعدے کے حصار میں تھے جس کا انجام کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔